تو میں ربیع الاول کے حوالے سے بات کرتا ہوں میرے بھائی. جیسے یہود و نصارہ میں بہت سے لوگوں نے اپنے جو علماء تھے، انہوں نے جو مذہبی رہنما تھے، مقتدا تھے، تحریف ہمیشہ انہوں نے کی ہے. تحریف غیر نہیں کرتا، اپنے کرتے ہیں، اندر کے لوگ کرتے ہیں. گھر میں لڑائی اندر کے لوگوں سے ہوتی ہے نا، باہر والا تو گھر میں گھستا ہی نہیں، اس کو کیا پتا کیا ہو رہا ہے ان کے گھر میں. تو میں اب ربیع الاول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور میں ان پہ اپنے جو بھی قرآن و سنت کے دلائل ہیں وہ آپ کے سامنے رکھوں گا. کسی کی سمجھ میں آ جائیں ٹھیک ہے، نہیں آئے تو بھائی قیامت میں وہ خود اللہ کے سامنے جواب دے. آپ کہہ دیتے ہیں اللہ ہمارے پاس ان کے مفتی صاحب کے دلائل تھے، ان کے جوابات تھے، یہ جوابات ہیں، یہ پیش خدمت ہے. اللہ مان لے تو ٹھیک ہے، نہیں مانے تو میرے بھائی یا تو میرے چترول لگیں گے یا آپ کے لگیں گے. دونوں میں سے ایک، یا تو میں غلط بول رہا ہوں یا آپ اگر ان دلائل کو نہیں مان رہے تو آپ غلط. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اپنے مذہبی رہنماؤں کو مت دیکھو ہم جو کہتے ہیں نا کہ قرآن و سنت سمجھو علماء سے، تو آپ کہتے ہیں ایک طرف آپ کہتے ہیں خود نہ سمجھو، علماء سے سمجھو. جب لوگ مولویوں کی پیروی کر رہے ہیں علماء کی، تو آپ کہہ رہے ہیں خود سمجھو. تو قرآن میں دو قسم کے مسائل ہیں. جو فقہی حکام ہے نا، باریکیوں میں جاؤ گے وہ تو آپ کو علماء سے سیکھنے پڑیں گے نا، لیکن جو بیسک عقائد کی باتیں ہیں جن کا غیر مسلموں سے بھی تعلق ہے، اسلام کی بنیادیں ہیں، یہ چیزیں تو ڈائریکٹ قرآن و حدیث آپ کو بتائیں گے. فقہی حکام میں جب باریکیوں میں آپ جائیں گے تو پھر اس میں علماء کا اختلاف ہوتا ہے، اس میں بہت لمبی لمبی بحثیں ہوتی ہیں. اس میں قرآن نے ہمیں علماء کو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. وہ بھی چونکہ ٹاپک نہیں ہے لہذا میں ان آیتوں کی طرف نہیں آتا. تو قرآن ہی میں کچھ مقامات پر حکم دیا ہے کہ خود نہیں، کس کو فالو کرنا ہے؟ علماء کو. کچھ آیتیں ایسی ہیں جن میں آپ نے خود سمجھنا ہے، وہ بہت آسان ہے، ان کا مفہوم بہت آسان ہے، وہ علماء پہ نہیں ڈالی گئی ہیں، بلکہ علماء کو ان پہ پرکھا جائے گا کہ یہ اس کے مطابق ہیں یا نہیں. اب دیکھو کوئی عالم نماز کا انکار کر دے کہ 5 نہیں اسلام میں 4 نمازیں ہیں، اب آپ نے عالم کو تھوڑی فالو کرنا ہے، بلکہ آپ نے قرآن و سنت کے سانچے میں اس عالم کو ڈھالنا ہے کہ یہ خود اس سانچے میں پورا نہیں اترتا، کیونکہ 5 نمازیں تو امت کا اجماعی عقیدہ ہے. اب میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، مجھے ایک بات بتاؤ میرے بھائی، ربیع الاول اگر 12 ربیع الاول عید کا دن ہے تو یہ سیلیبریٹ کرنے کا دن ہوا ہے؟ بھائی بولو نا بھائی. جیسے کہ لوگ کرتے ہیں، مبارکبادیں دیتے ہیں. ہم یہ دیکھتے ہیں پہلی دلیل، صحابہ کرام میں ایک موضوع من گھڑت روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول یا نبی کی پیدائش کے دن کو کسی صحابی نے سیلیبریٹ کیا ہو. آپ کہہ سکتے ہیں کہ 14 اگست کو بھی تو ہم سیلیبریٹ کرتے ہیں. یاد رکھو 14 اگست کا مذہب سے براہ راست تعلق بولو نہیں ہے، اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے، جبکہ نبی کا دن منانے کا تعلق کس سے ہے؟ مذہب سے. اس کے لیے مذہب سے ثبوت چاہیے. اور بھائی آپ ہر سال 1 جنوری کو اپنی بیگم کے ساتھ ٹور پہ نکلتے ہو، گھومتے ہو، کھاتے ہو، پیتے ہو، آپ کہتے ہو یار ہماری شادی ہوئی تھی تو بیگم آج وہ دن دوبارہ آ گیا قسمت سے، چلو تھوڑا سا انجوائے کرتے ہیں. لوگ سالگرہ مناتے ہیں نا بیگم کے ساتھ، اس کو بدعت تھوڑی کہا جائے گا. وہ بھائی اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ وہ آپ کی نجی زندگی. آپ 1 جنوری کو مناؤ، 10 کو مناؤ، 5 کو مناؤ، 6 کو مناؤ، نہیں مناؤ. آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ مناؤ تو مناؤ، نہیں دل چاہ رہا تو طلاق ڈے مناؤ. آپ ہمیں کیا ہے، ٹھیک ہے نا، جو مرضی دے مناؤ. آپ کی نجی زندگی ہے. دن منانے پر گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں، اللہ کی طرف سے بھی کوئی پابندی نہیں. برتھ ڈے کے مخالفت اس لیے کرتے ہیں کہ ہے یہ حماقت کہ آپ کی زندگی میں 1 سال کم ہو گیا، آپ خوشی منا رہے ہو. حماقت کا فتویٰ لگا رہے ہیں، بدعت کا فتویٰ نہیں لگاتے برتھ ڈے پر. ارے بعض کام بذات خود صحیح ہوتے ہیں لیکن وہ جس جذبے سے کیے جا رہے ہوتے ہیں وہ جذبہ کا تکی نہیں بنتا نا وہاں پہ، اس لیے کہا جاتا ہے غلط رسم ہے. برتھ ڈے تو بالکل ہی کامن سینس کے خلاف ہے. شادی بھی ہمیں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی فار ایگزامپل 1 جنوری کو شادی دوبارہ وہ آ گئی تو بھی اس کھوپڑی میں آنے والی چیز تو یہ بھی نہیں ہے سال ہو گیا تو کیا ہو گیا، کون سا تمیز سے گزرا ہے جو آپ جو ہے نا منا رہے ہو. لیکن اگر کوئی منا رہے نہیں جی بیگم آج ہم اچھا کھائیں گے، آج ہم جائیں گے گھومنے پھرنے، تو چلو یار آپ کی بیگم میں آپ دونوں لائف کو انجوائے کرو، ہم کیوں کباب میں ہڈی بنے بھائی. زیادہ زیادہ یہ کہا جائے گا یار یہ غیروں سے رسم آئی ہے، انگریزوں سے آئی ہے، اس سے زیادہ اس پر اعتراض نہیں ہوگا. اس کا مذہب سے تعلق نہیں ہے. برتھ ڈے پر تو 2 اعتراض ہوں گے نا، ایک تو غیروں سے آئی، دوسرا کہ یار آپ کی موت کے قریب ہو گئے اور آپ کیک کاٹ رہے ہو کہ میں 52 سال کا ہو گیا. 52 سال کے نہیں، آپ کی زندگی میں 52 سال اور کم ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا. تو ابھی عبرت کا ٹائم تک کیک کھانے کا، کیک کھا کے اپنی عمر اور کم کر رہے ہو. پیسٹری اور کیکوں سے تو عمر کم ہوتی ہے نا. 52 سال کا ہو گئے، شکر ادا کرو، تھوڑا اچھا کھاؤ اب، ورنہ جو اس پہ شکر ادا کرو کہ آپ نے کیک کھائے ہر سال، پھر بھی اللہ نے 52 تک آپ کو پہنچا دیا. اب توبہ کر لو کیک سے. کیک اور پیسٹری تو آپ کو پتہ ہے ہارٹ اٹیک کا بہت بڑا ذریعہ ہے.
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کامل دین دے کر گئے ہیں. آپ نے ہمیں بتا دیا کہ سیلیبریشن کا ڈے کون سا ہے, عبادت کا دن کون سا ہے. اب نہ عبادت میں کمی بیشی اور نہ ان تہواروں میں کوئی کمی بیشی ہوگی. صحیح ہے بخاری, صحیح ہے مسلم کی حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حضرت انس بن مالک راوی ہیں کہ اللہ زمانے جاہلیت میں عرب ایک خاص دن عید منایا کرتے تھے. آپ نے فرمایا اللہ نے ان کے بدلے ہمیں 2 عیدیں دے دی ہیں, ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ 2 عیدیں اللہ نے ہمیں اس کے بدلے دے دی ہیں. تو اسلام میں جو عید ہے کتنی ہے؟ 2. ان عیدوں میں حکم ہے آپ اچھے کپڑے پہنے, اور اس کی کوئی لاجک بھی ہے نا. لاجک یہ کہ رمضان کے روزے ختم ہوئے ہیں, چھٹی, جسمانی خوشی بھی روحانی خوشی بھی. جسمانی خوشی یہ وہی ہوٹل کے پراٹھے شروع دوبارہ سے, کٹکے کی پرمیشن مل گئی آپ کو. یہ جسمانی. روحانی یہ کہ اللہ نے اتنی بڑی عبادت ہم سے لے لی. ویسے ایک روزہ رکھنا کتنا مشکل ہے, پورے مہینے اللہ نے روزے رکھوا دیے ہم سے, گن پوائنٹ پہ رکھوا لیے نا, فرض کر دیے. ورنہ ہمیں اختیار دیتا تو ہم تو ساری زندگی سوچتے ہی رہتے. اللہ نے کہا رکھنے پڑیں گے بس. تو چلو زبردستی اللہ نے عبادت کروا لی, مگر کروا تو لی نا, اس بہانے اللہ کا نام لینے کی توفیق مل گئی. رمضان نہ ہوتا تو رمضان کی عبادتیں ہوتی نہیں ہوتی. تو یہ دونوں خوشیاں. بقرعید میں بھی 2 خوشی. روحانی خوشی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ ہو رہی ہے, گناہ معاف ہو رہے ہیں قربانی کے ذریعے. جسمانی خوشی, گوشت کھانے کو مل رہا ہے تازہ, اپنے ہاتھوں کا ذبح کیا ہوا. یقین ہے گائے کا ہی ہے, بکرے کا ہے, یقین ہے. ورنہ کیا پتا بھائی کیا کیا لوگ ہوٹلوں میں کھاتے ہیں, کھلاتے ہیں. تو وافر مقدار میں گوشت کھانا ہے, جو بڑے فائدے ہوتے ہیں. بیان بھی ہمارے جب ہی سمجھ میں آتے ہیں. لوگ جو اعتراض کرتے ہیں نا, مجھ سے بھی کیا بیٹھ کے باتیں کر رہے ہوتے ہیں شادیوں کی. بھائی آپ جب سبزی کھاؤ گے تو نہیں سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں, ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کے 4 شادیوں پر. بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئیں گی یہ باتیں, گوشت کھاؤ. تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دی. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو, کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے, تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا, بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی چیزیں جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں, جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن؟ 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ, چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو, عید تہوار 1 شوال. وہ الگ بات ہے 1 شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں 1 شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد, لیکن ہے 1 شوال. اور بقرعید 10 ذی الحجہ, ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی, ایک بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے, اس میں 8 ربیع الاول ثابت کیا انہوں نے. وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا, فرض کرو رجوع کر لیا تھا, لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے 8. یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا. تہواروں میں ایسی کنفیوژن بولو بھائی نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا, میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے. اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک رسالہ ہے صرف لکھا ہوا نہیں ہے, پوری تحقیق سے ثابت کی ہے انہوں نے. تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتے. اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلدی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے.
नंबर वार दलाल। नंबर एक, सहाबा कराम में हमें कोई ज़ईफ रिवायत भी नहीं मिलती कि 12 रबीउल अव्वल तो दूर की बात, पूरे रबीउल अव्वल में कोई उन्होंने अलग से इस महीने को अहमियत दी हो। इस्लाम में 4 महीने मोहतरम हैं, उनमें रबीउल अव्वल का नाम नहीं आता। समझ में आ रही है बात? अशूरे हुरम है ना, 4 महीने मोहतरम, उनमें रबीउल अव्वल बोलो भाई नहीं है। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर इस महीने को अलग से अहमियत देते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन 4 मोहतरम महीनों में जिनमें क़िताल नाजायज था, उनमें रबीउल अव्वल को सबसे पहले रखते आप। ये दूसरी दलील मुस्तकिल हो गई है कि इस्लाम में जब 4 महीनों को मोहतरम करार दिया गया तो उसमें रबीउल अव्वल का बोलो ना नहीं है। तो पहली दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दौर में कभी भी नहीं मनाया, कोई एक ज़ईफ हदीस भी नहीं मिलती। लोग कहते हैं पीर का रोजा रखा है, मैं उस तरफ आ रहा हूं अभी। नंबर 2, रसूल सहाबा कराम ने खुलफाए राशिदीन के दौर में कोई एक झंडी क्या एक तिनके का भी सबूत नहीं मिलता कि अलग से इस महीने को कोई प्रोटोकॉल दिया हो। नंबर 3, इस्लाम में 4 महीने मोहतरम करार दिए गए, उनमें रबीउल अव्वल का तस्करा बोलो नहीं है। नंबर 4 के इस्लाम में 2 ईदें तो बड़ी हैं और एक ईद है जुम्मे की जो छोटी ईद कहलाती है। इसका भी ईद के साथ लुक है ना, एक रिवायत में इसको ईद करार दिया गया है और इसमें ईद के कुछ अहकामात भी हैं, सिर्फ जबानी कलामी करार नहीं दिया गया बल्कि ईद के बोलो भाई कुछ अहकामात भी हैं। जब के मस्जिद आते हैं ना तो जुम्मे के दिन भी नहा धो के, ईद के दिन भी इज्तिमा होता है, जुम्मे के दिन भी इज्तिमा होता है, ईद के दिन भी 2 रकतें होती हैं, जुम्मे के दिन भी 2 रकतें, ईद के दिन भी खुतबा होता है, जुम्मे के दिन भी खुतबा होता है। तो सारी मुशाबतें किसके साथ है? ईद भी जुमहूर उलमा के नजदीक सिर्फ शहर में जायज है, ईद बकरीद की नमाज गांव में देहातों में जायज नहीं है। जुमा भी उन्हीं जुमहूर उलमा के नजदीक सिर्फ शहर में जायज है, गांव देहातों में जुमा जायज नहीं है। तो सारा लुक आ रहा है कि नहीं आ रहा? और इसको ईद करार। और एक मजीद मुशाबत कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमे के दिन को रोजे के साथ खास मत करो। जायज है रोजा रखना लेकिन स्पेशल इसकी कोई फजीलत नहीं है, पहले से रखता आ रहा है कोई कंटिन्यू तो ठीक है। अलग से ये कहना कि आज जुम्मे का दिन है, बड़ा दिन है तो मैं रोजा रखूंगा, ये ठीक नहीं है। क्यों? ईद के दिन रोजा नहीं होता ना, तो अब बड़ी ईद तो नहीं है, लिहाजा रोजे को मकरूह करार दिया गया। अब मुझे एक बात बताओ, सबसे पहले जो कौम आई वो यहूदी थे ना, उनके लिए जो बड़ा दिन था गोया मजाजी ईद था, वो हफ्ते का दिन था या नहीं? आज भी यहूदी हफ्ता मनाते हैं, उनकी मजाजी ईद कौन सी थी? हफ्ता। उसके बाद आए ईसाइयों के लिए कौन सा दिन हुआ? इतवार। उसके बाद आए मुसलमान, तो कौन सा होना चाहिए था? पीर का दिन नबी की विलादत का दिन भी है, इस बात के ज्यादा लायक था कि ये बड़ा दिन बना दिया जाता, और इस बात के लिए भी कि वो हफ्ता इतवार फिर हम उसके बाद पीर, लेकिन रिवर्स गियर लगा दिया इस्लाम ने। ना 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 ना, पीर का दिन नहीं बनेगा तुम्हारे लिए। बहुत मुश्किल है बात समझाना, बहुत मुश्किल। मामू को समझाना बोलो भाई, मामू बनाना आसान है, मामू को समझाना मुश्किल। तो इस्लाम ने पीर के दिन को प्रोटोकॉल हालांकि बनता भी था और कयास का तकाजा भी था कि वो उनका जुम्मा है, उनका हफ्ता है, उनका इतवार है तो हमारा पीर होना चाहिए, रिवर्स। वरना बिदतियों को मौका मिल जाता कि इस्लाम में बड़ा दिन इसलिए है, पीर इसलिए कि इसमें नबी की विलादत, वो सेलिब्रेट करते, इसको मनाते, और उन्हीं बेएतदालियों का शिकार होते जिसके यहूदो नसारा शिकार हुए हैं, क्योंकि वो देख लिया था इस्लाम ने कि वो यौम विलादत पे क्या करते हैं। ये फलसफा खत्म कर दिया इस्लाम ने। कितने दलाइल हो गए हैं? 3 हो गए, 4 हो गए, जितने भी हो गए बाद में लिख लेना है। हमें आम खाने से मतलब है पेड़ गिनने से। बाज लोग कहते हैं रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपना यौम विलादत मनाया है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीर और जुमेरात का रोजा रखते थे। किसी ने पूछा पीर का रोजा क्यों रखते हैं? आपने फरमाया मेरा यौम विलादत है। पहली बात ये कि इससे तो पीर का दिन मनाना साबित हुआ, 12 रबीउल अव्वल का रोजा तो फिर भी साबित नहीं होता ना। आपको एक किताब पकड़ा दूं कि इस किताब में चंद दिनों में करोड़पति बनने का तरीका बताया गया है। अंदर मजमून तो बड़ा जबरदस्त है। चंद महीनों में हर शख्स करोड़पति कैसे बने, बताओ। ये टॉपिक मार्केट में नहीं चलने वाला है या चलने वाला है? बोलो ना, चलने वाला। हर मर्द क्या हर औरत सब लेंगे, बल्कि हो सकता है सबसे पहले मैं खरीदूं। किसको शौक नहीं है भाई चंद महीनों में करोड़पति बनने का? क्या ख्याल है? मैं ये तवाज़ो नहीं करूंगा, नहीं मैं क्या, मेरा पैसे से क्या लेना देना, मुझे नहीं ना, मैं ऐसा बेवकूफ अल्हम्दुलिल्लाह नहीं। मुझे पता चल जाए 3 महीनों में घर बैठे अगर करोड़पति बन सकते हैं, क्या जा रहा है भाई, क्या ख्याल है? पति तो मैं बन गया, करोड़पति बनने की बात हो रही। अगर किताब का मजमून हो के चंद महीनों में पति कैसे बन सकते हैं, तो मैं नहीं लूंगा। मैं 4 दफा बन चुका हूं, और कितना बनूं? कमारे लेंगे
पति कहते हैं ना हिंदी में शौहर को। तो किताब का मजमून अगर ये है कि आप 4 महीने में पति कैसे बन सकते हैं, तो कमारे सारे उस किताब को खरीदेंगे। उनके लिए वो किताब बहुत अहम होगी, मेरे लिए बिल्कुल भी अहम नहीं होगी। लेकिन अगर उसमें पति से पहले करोड़ डाल दिया कि एक ऐसी किताब मार्केट में आई है जिसमें आप 4 महीने में करोड़पति बन सकते हैं, तो भाई मैं जो यहाँ सुबह शाम बातें करता हूँ, दुनिया मुसाफिर खाना है, यहाँ से हमने जाना है, सब कुछ पैसा ही नहीं है, बिल्डिंगों में कुछ नहीं रखा, लेकिन लाइन में सबसे आगे कौन होगा? शायद मैं लगा हुआ। सच औक सबको है भाई, फ्री फोकट का अगर आ रहा है, क्या ख्याल है? और मैं तो तगड़ तगड़ दौड़ता बजाऊंगा, तगड़ तगड़ कि सबसे पहले किसको मिले, ऐसा ना मुझसे पहले कोई करोड़पति बन जाए। सब भागेंगे। क्यों? किताब का मजमून क्या है, बड़ा जबरदस्त है। हम सब की नजर में इसकी अहमियत बहुत ज्यादा। मैं इसलिए बनना चाहूंगा यार मेरे 4 घर और अच्छे चल जाएं, क्या ख्याल है? और लाइफ को हम एंजॉय करें, सदका खैरात भी बढ़ जाएगा, आखिरत का भी जखीरा, दुनिया का भी फायदा, क्या ख्याल है? कुर्बानी में बड़ा कट्टा लेकर आएंगे, सही है ना? हज हर साल कर लेंगे, उम्रा बार बार करेंगे, दुनिया भी दीन भी, दोनों चीजें पैसे से इंसान को मिल जाती हैं अगर आखिरत का खौफ हो। अगर आखिरत का खौफ नहीं है तो फिर पैसे से बड़ी बर्बादी कोई भी नहीं है, फिर तो अय्याशी की तरफ जाता है। लेकिन अगर आखिरत का खौफ है तो फिर पैसे को तो अल्लाह ने खैर कहा है, क्योंकि हदीस से ये बात साबित है कि जो मालदार नेक होगा उसको जन्नत में ज्यादा दर्जात मिलेंगे बनिस्बत गरीब नेक के। ये टॉपिक से हट रहा हूं मैं, लेकिन ये बात मुकम्मल कर लूं। हदीस में आता है कि गरीब सहाबा नबी की खिदमत में आए, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हम जितनी इबादत करते हैं मालदार सहाबा भी उतनी इबादत करते हैं, लेकिन एक इबादत वो करते हैं हम नहीं करते। हम भी जिहाद करते हैं वो भी जिहाद करते हैं, हम भी हज करते हैं वो भी हज करते हैं, हम भी उम्रा करते हैं वो भी उम्रा करते हैं, हम भी रिश्तों को जोड़ते हैं वो भी रिश्तों को जोड़ते हैं, हम भी तहज्जुद पढ़ते हैं वो भी तहज्जुद पढ़ते हैं, लेकिन एक इबादत वो करते हैं हम नहीं करते, वो सदका करते हैं हम सदका लेते हैं। हम सदका लेना कोई सवाब है भाई? अगर सदका लेना भी सवाब होता, क्या ख्याल है कितना मजा होता? सदका लेना या किसी से पैसे लेना, उधार लेना, इस्लाम में कोई सवाब नहीं है। देना सवाब है। जैसे खाना सवाब नहीं है, रोजा रखना सवाब है। खाना पीना सवाब नहीं है, रोजा रखना सवाब है। अगर खाना पीना सवाब होता तो जितने लोग खा खा के धमाके के से मर रहे हैं, हार्ट अटैक, ब्लड प्रेशर, सारे शहीद होते, क्योंकि अल्लाह के हुक्म को पूरा करते हुए इस दुनिया से हमेशा के लिए चले गए। अल्लाह ने कहा था खाओ, तो ये खा रहे हैं और मर रहे हैं, तो इनके तो सीधा कहां जाते हैं? ये जन्नत में। भाई अल्लाह का हुक्म पूरे किया ना, खाया 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 खाया, एक रात इतना खाया कि सुबह पुलिस से भी नहीं उठे। सुबह पुलिस ने भी उठाने की कोशिश की लेकिन नहीं उठी। तो सब क्या कहते? अल्लाह ने इनको बड़ा मकाम दिया, अल्लाह का हुक्म पूरा किया और दुनिया से चले गए। तो इसलिए इस्लाम में खाना नहीं है, इस्लाम में क्या है? रोजा है। और रोजा रख के कोई मरता नहीं है, क्योंकि अगर मरने लगे तो रोजा तोड़ने का हुक्म है, फिर तो रोजा तोड़ना फर्ज हो जाता है अगर मरने लगे कोई रोजा रख के। खैर, तो बात क्या चली थी? हाँ, करोड़पति बनने का तरीका मैं बता रहा था। तो किसी किताब का टॉपिक, बात तो मुझे पता होता है क्या चल रही थी, लेकिन ये टर्निंग पॉइंट कहां से मारा था ये मैं जहन से अक्सर निकल जाता है। तो किसी किताब का टॉपिक ये है। हाँ, मैं वो हदीस सुना रहा था कि गरीब सहाबा ने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह, सारी इबादतें हम वही करते हैं जो मालदार सहाबा करते हैं, लेकिन एक फर्क है, वो सदका करते हैं हम सदका लेते हैं। तो ज़हबा अहलु दुफूरी बिल उजूर, ये हदीस के अल्फाज हैं। या रसूल अल्लाह, दौलतमंद अजर में हमसे सबकत ले गए, वो आगे निकल गए, हम पीछे रह गए जन्नत में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई बात नहीं, मैं तुम्हें एक तस्बीह बताता हूं, तुम वो तस्बीह पढ़ लिया करो। गालिबन ये जो नमाजों के बाद है ना, 33 दफा सुभान अल्लाह, 33 दफा अल्हम्दुलिल्लाह, 34 दफा अल्लाहु अकबर, शायद ये वाली तस्बीह थी। तो नबी ने ये तस्बीह बताई, ये पढ़ा करो। जब मालदार सहाबा को, अच्छा गरीब सहाबा ने ये पढ़ना शुरू कर दी, तो जब मालदार सहाबा को पता चला कि इसकी इतनी फजीलत है तो उन्होंने भी शुरू कर दी। तो फिर जो मिस्कीन गरीब सहाबा वो नबी की खिदमत में आए, या रसूल अल्लाह, ये तो उन्होंने भी शुरू कर दी, फिर वो अजर में हमसे आगे निकल गए। तो नबी ने क्या फरमाया? ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशा, भाई अल्लाह का फजल है, जिसको चाहता है अता करता है। औ कमा क़ाला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मतलब ये तो अब अल्लाह ने किसी को बड़ी जन्नत में ले जाना चाहे तो मैं क्या करूं? भाई हासिल कलाम का यही निकला। तो इससे क्या पता चला कि मालदार आदमी अगर गुनाहों से बचे, शरीयत को पूरा करे, तो जन्नत में ज्यादा ऊंचे दर्जात पर होगा, क्योंकि वो
عبادت تو اتنی کر رہا ہے جتنی دوسرے کر رہے ہیں، لیکن یہ کچھ ایکسٹرا کام کر رہا ہے، صدقات و خیرات، پھر یہ رشتہ داری بھی زیادہ اچھی جوڑ رہا ہے۔ غریب آدمی جب رشتہ جوڑتا ہے نا تو اگلا سمجھتا ہے شاید پیسے مانگے گا ابھی، ٹھیک ہے نا؟ آپ غریب ہیں، بڑے بھائی سے رشتہ جوڑ رہے ہیں، آپ بولیں بھائی جان السلام علیکم، آپ کی کوئی نیت نہیں ہے، آپ کو پتا ہے کہ سلام کا کرنے سے بھی رشتہ جڑتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ رشتے جوڑو ولو بالسلام، کچھ نہیں ہو تو سلام کر لیا کرو رشتہ داروں کو جا کے۔ ایک ٹک ٹاک پہ ویڈیو آئی کہ رشتہ داروں کو سلام کرنے کی دعا، تو رشتہ داروں کے گھر میں داخل ہونے کی دعا، تو وہ دعا یہ بتائی اس نے، گھر میں جیسے ہی داخل ہو السلام علیکم، وہ مطلب پرستو، ٹھیک ہے نا؟ جب مطلب ہوتا ہے تو دوستی، مطلب نہیں ہے تو دوستی ختم۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح حدیث ہے، رشتے جوڑو اگرچہ سلام کے ذریعے کیوں نہ ہو، کچھ نہیں ہوتا نا، سلام کر لیا کرو اپنے رشتہ داروں کو جا کے، چچا خالہ بھائی بہت دن ہو گئے بات چیت نہیں ہوئی، السلام علیکم، خیریت سے، طبیعت ٹھیک، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، چلو بھائی، اتنا بھی کافی ہے۔ لیکن غریب آدمی اگر رشتہ جوڑے گا، وہ بڑے بھائی کو بولے گا السلام علیکم، بڑا سمجھے گا اس کو پان گٹکے کے پیسوں کی ضرورت ہے، لگتا ہے پان کے پیسے اس کے پاس ختم ہو گئے ہیں، نہیں سمجھے گا نا؟ تو غریب آدمی اس طرح رشتے نہیں جوڑ سکتا جس طرح مالدار جب کرے گا نا السلام علیکم، غریب کہے گا لگتا ہے آج کچھ جیب سے دینے کا پروگرام ہے۔ تو اس لیے جو مالدار ہے، تبھی حدیث میں آتا ہے المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب۔ اب طاقت جسمانی بھی ہو سکتی ہے، مالی طاقت بھی ہو سکتی ہے، کسی بھی لحاظ سے آپ پاورفل ہیں، اگر بعض اوقات جسم کے لحاظ سے پاورفل ہیں، بعض اوقات جسم کمزور ہے، پیسہ ہے تو بھی پاورفل ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے ایک طاقتور بندہ لڑنے کے لیے آیا، غریب ہے، آپ کیا ہو؟ باریک، میں باریک اس لیے کہتا ہوں، کراچی میں دبلے لڑکے نہیں ہوتے، باریک ہوتے ہیں، دبلے وبلے گئے، باریک گٹکے اور پان اتنے باریک، آپ ہو باریک لیکن آپ کے پاس پیسہ ہے، تو 4-6 گنڈوں کو فون کرو گے، بھائی تیرے کو لاکھ روپے دوں گا، اس کو کوٹنا ہے۔ اب طاقتور کون ہے؟ اب آپ ہو، چاہے وہ کتنے ڈولے بنا کے آ رہا ہو، 6 آدمیوں کے سامنے وہ کرے گا کیا؟ تو طاقت میں جسمانی طاقت بھی ہے، مال کی طاقت بھی ہے، ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے۔ دنیا میں کچھ ملک بڑے غریب ہیں، جاپان کا شمار کوئی امیر ترین ملکوں میں نہیں ہوتا، ٹیکنالوجی میں وہ سب کا باپ، ٹیکنالوجی میں کیا ہے، بہت آگے ہے۔ یہ بھی ایک طاقت ہے، کیونکہ ابھی دیکھو نا، انڈیا پاکستان کی جنگ ہوئی تھی، ٹیکنالوجی تھی نا، ٹیکنالوجی ہوئی ہے نا جس کی وجہ سے جنگ جیتے ہم لوگ۔ تو کئی ملکوں میں ایسا بھی ہوا ہے، ماضی میں آپ تاریخیں پڑھیں نا، کہ ایک فوجیوں کے پاس سائنٹسٹ تھے، انہوں نے کیا کیا، ایسے گلاسز بنائے کہ سورج کی شعائیں جب پڑیں گی نا ان گلاسز سے جا کے، تو مرتکز ہو جائیں گی ایک جگہ، وہ آگ لگا دیں گی۔ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے دشمن کو جلایا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی تو ٹیکنالوجی آپ کو پتا ہے، تو سائنس ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، ذہانت بھی ایک طاقت ہے۔ ذہین آدمی کمزور ہو کے بھی اپنی ٹرک سے وہ کام کر لیتا ہے جو کمزور آدمی طاقتور ہو کے نہیں کر پاتا۔ ذہین آدمی کمزور ہوتا ہے، یعنی اگر ہو کمزور ہوتا نہیں، اگر ہو ذہانت سے ایسے کام ہو جاتے ہیں کہ وہ سامنے والا طاقت کے باوجود کچھ نہیں کر پاتا۔ وہ ایک ہم بچپن میں واقعہ پڑھا کرتے تھے کہ ایک شیر نے دھمکی لگا دی کسی کو نا، کہ میں تجھے کل چھوڑوں گا نہیں، جنگل میں کسی جانور کو۔ تو وہ جانور لومڑی کے پاس آیا کہ لومڑی کے پاس کھوپڑی بہت ہے، لومڑی سے کہنے لگا کہ شیر تو کل مجھے چھوڑے گا نہیں، تیرے پاس کوئی طریقہ ہے شیر سے جان چھڑانے کا؟ لومڑی بیٹھ گئی غور و فکر کرنے کا، لومڑی کے پاس ایک طریقہ آیا، لومڑی نے شیر کو جا کے کہا، دیکھ جنگل میں تیرے جیسا ایک اور شیر آ گیا ہے۔ شیر نا اپنے جیسے اپنی جو اس کی کیا کہتے ہیں اس کو یار، بڑا مشہور لفظ، جو اس کی باؤنڈری ہے نا، ٹیریٹری کہتے ہیں نا اس کو، اس میں دوسرے شیر کو برداشت نہیں کرتا کبھی بھی۔ وہ اپنی زنانیوں کے ساتھ ہوتا ہے، اپنی بیویوں کے ساتھ۔ شیر کی بھی کئی ساری فیمیلز ہوتی ہیں، تو اسی کے خاندان کا کوئی میل ہو تو ٹھیک ہے، باہر کا کوئی بندہ وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری فیمیل پہ قبضہ کرنا چاہ رہا ہے، تو اس لیے وہ جیسے کوئی مرد اپنے گھر میں دوسرے مرد کو برداشت نہیں کرتا، اور کرنا بھی نہیں چاہیے، تو ایسے ہی شیر بھی اپنی حدود میں دوسرا شیر برداشت نہیں کرتا، اس کو یہ ہوتا ہے کہ میری والی کھسک کے ادھر نہ نکل جائے کہ۔ تو لومڑی نے جا کے شیر کو کہا کہ تیرے جیسا ایک اور شیر جنگل میں آ گیا ہے۔ شیر نے کہا ایسی کی تیسی کر دوں گا۔ ایک کنواں تھا، لومڑی نے جا کے شیر کو بولا ادھر جھانک کے دیکھ، اندر شیر کو اپنا عکس نظر آیا، جیسے نظر آئے شیر نے لگائی چھلانگ اور مارکیٹ سے ہمیشہ کے لیے شاٹ۔ تو لومڑی نے کیا استعمال کی؟ بولو، کھوپڑی۔ تو طاقتور پہ کون غالب آیا؟
کھوپڑی والا. تو اس سے پتا چلا کھوپڑی بھی ایک طاقت ہے, اور یہ تمام طاقتوں میں سب سے بڑی طاقت ہے. جتنی بھی تعلیم ہو, جتنی بھی نالج ہو, پیسہ ہو, صحت ہو, کھوپڑی نہیں ہے تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں. ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کی باتیں مجھے یاد آ جاتی ہیں. حضرت فرماتے تھے اللہ کی نعمتوں میں انسان کو اگر سب سے بڑی نعمت ہے نا وہ عقل ہے. کسی کو اللہ نے ذہین بنا دیا ہو, سب سے بڑی نعمت یہ ہے. اور میرے والد صاحب اللہ ان کی مغفرت فرمائے کہا کرتے تھے ذہین آدمی کے لیے موٹا ہونا بڑا مشکل کام ہے. ہوتے بہت سے ذہین بھی موٹے ہوتے ہیں, لیکن وہ کہتے ہیں ذہین آدمی موٹا نہیں ہوتا. وجہ اس کی ہے کہ اس کو سب کچھ سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے, سوچ سوچ کے دبلا ہو رہا ہوتا ہے وہ. کیونکہ سوسائٹی میں صحیح بہت کم ہوتا ہے, غلط زیادہ ہوتا ہے. بے وقوف کو تو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا صحیح کیا ہو رہا ہے غلط کیا ہو رہا ہے. وہ کہتے ہیں شاید یہ صحیح ہوگا, شاید یہ. عقل مند کو پتا چل رہا ہوتا ہے یہ تو بالکل غلط ہو رہا ہے. اب جو غلط کر رہے ہوتے ہیں وہ بے وقوف ہوتے ہیں, ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا کہ ہم غلط کہہ رہے ہیں یا ہم غلط کر رہے ہیں. عقل مند کو سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں غلط. تو عقل مند ٹینشن میں کیا ہو جاتا ہے, بولو, دبلا ہو جاتا ہے. اللہ ماشاءاللہ اللہ نے باڈی کا اسٹرکچر ہی کسی کا ایسا بنایا. تو ہمارے والد صاحب کہتے تھے بھائی بہت مشکل ہے ذہین آدمی. یہ بات ہے. سبزی کھانے والے کی سمجھ میں ہندو بہت زیادہ اعتراض کرتے ہیں اسلام کی 4 شادیوں پر. بھائی جب سبزی کھاؤ گے تو کہاں سے سمجھ میں آئے گی یہ بات ہے. گوشت کھاؤ تو خیر دونوں دو اللہ نے عیدیں دی. اب مجھے ایک بات بتاؤ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ربیع الاول درجنوں دفعہ آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد کا ٹائم بھی اگر ملایا جائے اور آپ کا ٹائم ملایا جائے تو درجنوں بار آیا ہے. یعنی کوئی ایک ضعیف سے ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ اس مہینے کو صحابہ کرام نے دوسروں مہینوں سے کوئی الگ حیثیت دی ہو. کہیں بھی نہیں ملتا. حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تاریخ ولادت ہے وہ بھی 12 بنتی نہیں ہے کسی حساب سے. فلکیات کی روح سے اگر آپ کیلکولیشن کریں نا بیٹھ کے تو نہ تاریخ وفات 12 ربیع الاول بنتی اور نہ تاریخ ولادت. دیکھو اسلامی تہوار جو ہوتے ہیں نا, بلکہ دنیا میں کسی بھی مذہب کے جو تہوار ہوتے ہیں ان کی ڈیٹ میں کسی کا اختلاف نہیں ہوتا, کیونکہ وہ ایسی چیزیں جو تمام اہل مذاہب کو جوڑ دیتی ہے. جیسے ہندو جو ہولی مناتے ہیں, جہاں بھی دنیا میں ہندو پایا جائے گا ایک ہی دن پہ منائے گا وہ ہولی. عیسائی کرسمس مناتے ہیں پوری دنیا کے کس دن, 25 کو. تہواروں میں اختلاف کسی مذہب میں نہیں ہوتا. مسلمان عید الفطر مناتے ہیں 1 شوال کو. کسی بھی مسلک کا مسلمان ہوگا شوال کی پہلی تاریخ, کیا دیوبندی, کیا بریلوی, کیا اہل حدیث, کیا شیعہ, کیا سنی, کیا حتیٰ کہ جو یعنی جن کی صرف اسلام کی طرف اپنی نسبت کرتے ہیں وہ لوگ, چاہے اسلام سے ان کا تعلق ہو نہ ہو, عید تہوار 1 شوال. وہ الگ بات ہے 1 شوال میں فرق آتا ہے کہ ہمارے یہاں 1 شوال ایک دن پہلے تو وہاں ایک دن بعد, لیکن ہے 1 شوال. اور بقرعید 10 ذی الحجہ, ان میں کہیں اختلاف نہیں ہوتا. اگر 12 ربیع الاول تہوار ہے مسلمانوں کا تو اس کی تعیین میں اس قدر اختلاف ہے کہ آپ اگر کتابیں اٹھا کے دیکھو گے صحیح حدیث تو ایک بھی نہیں ملے گی, ایک بھی نہیں ملے گی. حتیٰ کہ احمد رضا خان بریلوی انہوں نے اپنی کتاب میں پورا ایک رسالہ لکھا ہے کہ نبی کی صحیح ولادت کی تاریخ کیا ہے. اس میں 8 ربیع الاول ثابت کیا انہوں نے. وہ کتاب کا حوالہ بھی میں نے دیا تھا. لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اس سے رجوع کر لیا تھا, فرض کرو رجوع کر لیا تھا, لیکن پہلے پوری تحقیق پر ایک رسالہ لکھا اور رسالہ لکھ کے ثابت کیا کہ کون سی تاریخ ہے 8. یہ میرا کلپ یوٹیوب پہ موجود ہے. پھر اس سے رجوع کر رہے ہیں. اس کا مطلب کنفیوژن تو پیدا ہو گئی نا. تہواروں میں ایسی کنفیوژن بولو بھائی نہیں ہوتی. مجھے نہیں پتا رجوع کیا ہے کہ نہیں کیا, میں کہتا ہوں فرض کر لو رجوع کیا ہے. اول تو اتنے تحقیقی رسالے سے رجوع کرنا آسان نہیں ہوتا. ایک رسالہ ہے صرف لکھا ہوا نہیں ہے, پوری تحقیق سے ثابت کیے انہوں نے. تو تہواروں میں اختلافات بولو بھائی نہیں ہوتے. اب میں نمبر وار بتاتا ہوں آپ کو جلدی کہ کون کون سے دلائل ہیں جس سے پتا چلتا ہے کہ 12 ربیع الاول کوئی خوشی کا تہوار منانے کا دن نہیں ہے. نمبر وار دلائل. نمبر 1, صحابہ کرام میں ہمیں کوئی ضعیف روایت بھی نہیں ملتی کہ 12 ربیع الاول تو دور کی بات پورے ربیع الاول میں کوئی انہوں نے الگ سے اس مہینے کو اہمیت دی ہو. اسلام میں 4 مہینے محترم ہیں, ان میں ربیع الاول کا نام نہیں آتا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اشہر حرم ہے نا 4 مہینے محترم, ان میں ربیع الاول بولو بھائی نہیں ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس مہینے کو الگ سے اہمیت دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان 4 محترم مہینوں میں جن میں قتال ناجائز تھا ان میں ربیع الاول کو سب سے پہلے رکھتے آپ. یہ دوسری دلیل مستقل ہو گئی ہے کہ اسلام میں جب 4 مہینوں کو محترم قرار دیا گیا تو اس میں ربیع الاول کا بولو نا نہیں ہے. تو پہلی دلیل, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دور میں کبھی بھی نہیں
منایا, کوئی ایک ضعیف حدیث بھی نہیں ملتی. لوگ کہتے ہیں پیر کا روزہ رکھا ہے, میں اس طرف آ رہا ہوں ابھی. نمبر 2, رسول صحابہ کرام نے خلفائے راشدین کے دور میں کوئی ایک جھنڈی کے